جی السلام علیکم دوستوں، میں سرفراز صفی اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں. اور آج کا ولاگ بڑا ہی دلچسپ ہونے جا رہا ہے. بشرا انصاری ہمارے ملک کا ایک ٹیلنٹ ہے، بڑا ٹیلنٹ ہے. انہوں نے ایک نواں ہی کٹا کھول دیتا اور پوری مسلم لیگ نون اس کی لپیٹ میں ہے. لیکن ولاگ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو ان پودوں کی، ان فصلوں کی، ان باغوں کی خیر جن کی چھاؤں میں بیٹھ کر میں آپ کے لیے ولاگ کرتا ہوں. ہمارے پاس آکسیجن کا صرف ایک یہی سورس ہے جن میں اسی ساہ لینے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا لیں. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ دوستوں کا کہ صرف دیکھتے نہیں، آپ کامنٹس کرتے ہیں. بڑے مجھے بہت اچھا لگتا ہے. یہ کرم ہے کہ آپ کے کامنٹس بڑے محبت والے ہوتے ہیں میرے لیے، اور لائک کرتے ہیں میری ویڈیو کو اور شیئر کرتے ہیں بہت زیادہ. شیئرنگ بہت زیادہ ہوتی ہے یار. جب مجھے یوٹیوب دکھاتا ہے نا کہ اس ویک میں کتنے لوگوں نے شیئر کیا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. بشرا انصاری نے کیا کیا، اور میاں نواز شریف کی پوری فیملی کس طرح سے ڈسکس ہو رہی ہے، پی ٹی آئی اس سے کیا مفادات لے رہی ہے، یہ ساری کی ساری بات میں نے کرنی ہے آج. اور میاں محمد شریف، میاں نواز شریف کے والد صاحب، وہ کیسے لفافے دیتے رہے، کن کن کو لفافے دیتے رہے. آج پورا کا پورا کٹا چھٹا جو ہے نا وہ کھلنے والا ہے. اور اینڈ تک ولاگ دیکھنا. اور احمد بشیر، بشرا انصاری کے والد، جن کے حوالے سے بشرا نے بات کی، وہ کون ہیں، اور ان کی لائف ہسٹری پوری کی پوری سمجھے کہ اس ولاگ میں آپ کو مل جائے گی. کتنے بڑے جرنلسٹ تھے یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. کھوتی ریڑھی بھی باندھے رہے، یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا. اور بڑا مزہ لینا ہے. اور جس دوست نے سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر لے. سب سے پہلے آ جاتے ہیں بشرا انصاری کی طرف کہ انہوں نے کہا کیا. یہ ذرا سنیں، یہ سن لے ذرا. سے مہمان آئے ہوئے تو ہم ایک دفعہ آواز آئی زور زور کی ابا کی، اور ساری گالیاں زور کی، مغلظات ٹائپ. مجھے آ رہی ہے سمجھ. ہم نے کہا ہائے اللہ، ڈر گئے کہ کسی کی بیسی نکل فلانے تری پنجابی میں نا. اب وہ چلا گیا تو امی گئی، ہم لوگ کی ہوا ہے. اب میں نام نہیں لے سکتی ہوں کہ وہ لوگ ابھی واپس آئے ہیں، بری بات ہے. ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، میں ایسی باتیں نہیں کرتی کسی کی طبیعت پہ. خیر ان کی طرف سے کوئی بندہ آیا تھا فلانا ٹینگڑا، اس کا نام لے کے نا، مینو لفافہ دینا ایسی، مینو لفافہ دینا ایسی، میں تو نہیں تھا تیری کوئی. اچھا اب ہم نے تو نہ کہا کہ لفافے میں چیک تو کر لیتے کہ ہے کیا. جی آپ نے سنا، بشرا انصاری نے یہ کہا. اور بشرا انصاری نے بعد میں اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ جا کر یہ بھی کہا کہ ہن چھڈ بھی دو اس گل نو. قصہ مختصر ان کا کہنے کا یہ تھا کہ ہن بس کرو، مٹی پا دو، جو میں کہہ دیتا بس کہہ دیتا. اچھا، لفافہ لینا، لفافہ دینا، خود تو بڑے بڑے کک بیکس اور کمیشن لینے کی کہانیاں مشہور ہیں نا میاں نواز شریف اور ان کی فیملی کے حوالے سے. لیکن لفافہ دینا یہ ان کی پرانی روایت ہے. ہاں جی، یہ میں آپ کو ساری کی ساری بات بتاتا ہوں. ملک ریاست ایویں بدنام جے کہ وہ فائلوں کو پہیے لگا دیتا ہے. فائلوں کو پہیے لگانے کا اصل گر جو تھا نا وہ میاں محمد شریف صاحب کے پاس تھا، مرحوم میاں محمد شریف کے پاس، جو میاں نواز شریف کے والد تھے. جب وہ چوک دالگرہ، لاہور کے چوک دالگرہ میں ان کی ایک بھٹی تھی، چھوٹی سی دکان تھی جس میں بھٹی لگائی ہوئی تھی لوہا پگھلانے والی. تو وہاں روایات ہیں، یہ واقعات ہیں بڑے بڑے کہ وہاں سے کوئی پولیس کا ملازم، ایون کانسٹیبل بھی گزرتا تھا نا تو میاں شریف صاحب اس کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوتے تھے. وہ پاجی گلتا سنو، ادھر تا وہ بوتل پی کے جانا. کوئی ٹاؤن کمیٹی کا، میونسپل کمیٹی کا ملازم آ گیا، کوئی آفیسر آ گیا کسی بھی طرح کا. یہ
ان کی روایت رہی ہے. اچھا کسی حوالے سے اچھی بھی ہے کہ مہمان نواز ہے, لیکن آمدے جاندے ہر بندے دی مہمان نوازی نہیں سی کر دے, خاص لوگوں کی, اسپیشلی سرکاری ملازمین کی. اور پھر بڑے ہوتے گئے, انہی کرامات کی وجہ سے بڑے ہوتے گئے, اتفاق فاؤنڈری کے مالک ہو گئے. اور اتفاق فاؤنڈری جب انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو نے وہ پلج کی ساری انڈسٹریز, تو اتفاق فاؤنڈری بھی پلج ہو گئی, سرکار کے پاس چلی گئی. اور سرکار نے وہ جس نگران کو وہاں بٹھایا ہوا تھا اتفاق فاؤنڈری کو, میاں شریف صاحب, اسے بھی لفافہ, ہاں وہ کوئی شاہ صاحب تھے, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, مطلب کسی کو کتنا مطلب چلے گئے یار, ان کو اپنے رنگ میں رنگا. اور وہاں کچھ درازوں میں, کچھ یوں سمجھ لیں کہ سٹور میں کچھ ایسی چیزیں تھیں, آفس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں, کچھ فائلیں, کچھ رقمیں, کچھ سونا, کچھ یہ وہ نکالنا بڑا ضروری تھا. منت سماجت بھی تھی ساتھ ساتھ, اور ساتھ ساتھ آہو سلسلہ ہے, سمجھتے ہو نا تسی. پھر جب انہوں نے سوچا کہ نہیں, ہمارے خاندان میں آپ جانتے ہیں کہ بہت چھوٹا سا خاندان تھا, ایک بھٹی سے کاروبار شروع ہوا, 8-10 بھائی تھے یہ میاں شریف صاحب کے, اور محنتی تھے, اس میں کوئی شک نہیں, محنت کی ان لوگوں نے. لوہے کے ساتھ بندہ لوہے کا ہو تو پھر ہی سلسلے چلتے ہیں, سیدھی بات ہے. جب انہوں نے سوچا کہ میں لے کے آنا ہے اپنے منڈے نواز شریف نو سیاست وچ, تو پھر فائدے پہیے, پھر وہی کرم نوازیاں, وہی سلسلہ. گورنر جیلانی پنجاب کے جو گورنر تھے, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا گھر بن رہا تھا آبائی جنڈیالہ شیر خان میں, تو اس کا سارا گارڈر سریا یہ وہ فلان ڈھمکان. مجید نظامی صاحب, حمید نظامی کے بیٹے, نوائے وقت کے مالک, ان کے پاس لے کر گئے. اچھا اتنے میں تمہیں دس دواں, پتہ نہیں کنے نظامی, کنے شامی, کنے ناجی, اور کنے سلسلے, محبتاں دے سلسلے. اور یہ جتنا بھی مطلب ہماری جرنلزم میں یہ جو رائٹ ونگ تھا, وہ سارے کا سارا گرویدہ تھا میاں محمد شریف کا, میاں نواز شریف کا, شہباز شریف کا. اور وجہ ایک ہی, سلسلے پیار دے نا. اور یہ جو ہے قاسمی, نظامی, قاسمی, شامی, ناجی, یہ وہ سارے کے سارے نا, مطلب میں کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا, میں نہیں چاہتا کہ معاملات زیادہ, مطلب پہلے بشرا انصاری دیوتے لالا ہو رہی ہے, اور نہ سلسلہ بڑھ جائے آگے نا. اچھا یہ نظامی صاحب کے پاس میاں نواز شریف کو لے کے گئے کہ میرے منڈے نو سیاست چ لیا ہے, خبراں ان دے حوالے نال لانیاں ہیں. اور وہ جیلانی صاحب, پھر نظامی صاحب ہی اس منڈے کو پکڑ کر میاں شریف کے ساتھ جنرل ضیاء الحق کے پاس لے کر گئے. ان دنوں ضرورت تھی, بھلا کس چیز کی ضرورت تھی؟ ضرورت اس چیز کی تھی کہ بی بی بے نظیر شہزادی باہر سے آ چکی تھی, اور ایک بڑا جلسہ کر چکی تھی مینار پاکستان لاہور میں, اور ضرورت تھی کہ اس کا توڑ کرنا ہے, توڑ نہیں لب رہا. یہ کئی مسلم لیگیں تھیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی مقابلہ تھا ہی نہیں. پھر یہ جو میاں نواز شریف ہیں, جو کبھی ان کی خواہش تھی ASI بھرتی ہو جان, کبھی ان کی خواہش تھی میں نے فلمی ہیرو بننا ہے, کبھی ان کی خواہش تھی میں نے نائب تحصیلدار بھرتی ہونا ہے, کبھی ان کی خواہش تھی میں نے کرکٹ کھیلنی ہے. مطلب یہ خواب تھے میاں صاحب کے نا, اور بڑا خواب تو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا میاں صاحب نے. پھر وہ ایک مٹی کا مادھو جو ہے اسے تیار کیا گیا ضیاء اللہ کی بھٹی میں. میاں شریف کی بھٹی سے نکل کر ضیاء اللہ کی بھٹی میں جب وہ گیا تو وہ تیار ہوتا گیا. پھر بی بی بے نظیر کے سامنے اپوزیشن لیڈر کے طور پر کھڑا کیا گیا. پھر وزیر اعلیٰ بنایا گیا پنجاب کا, پہلے وزیر خزانہ تھا جیلانی نے جو بنایا تھا, وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا. پھر IJI بنی, پھر اس کا سربراہ بنا, پھر وزیر اعظم. پیچھے ایک ہی سلسلہ تھا,
اسی سلسلے کا ذکر بشرا انصاری نے کیا. بشرا انصاری نے یہ جو آپ نے سنا کہ میرے ابے نے پھر بڑیاں گندیاں گالاں کٹ کے نسایا اس بندے نو جڑا لفافہ لے کے آیا تھا. جو لفافہ لے کے آیا تھا اسے بڑی گندی گالیاں دے کر بھگایا میرے ابے نے. اور جب بہت سارا رش آیا بشرا انصاری پہ، بہت سارا پریشر آیا مسلم لیگ نون کا، تو پھر انہوں نے انسٹاگرام پہ اپنا ویڈیو پیغام جاری کیتا اور کیا کہ ہن بس بھی کرو، چھڈ دو اس گل نو. اچھا، احمد بشیر صاحب چونکہ پنجابی آدمی، پنجابی گالاں کڈن کا تو پھر اپنا ہی سواد ہے. اور یہ جتنے لیفٹ کے لوگ تھے نا، مطلب حمید اختر صاحب، نثار عثمانی صاحب، یا احمد بشیر صاحب، یا ان کے جو استاد تھے، جو دوست بھی تھے ان کے، ممتاز مفتی صاحب اور چراغ حسن حسرت صاحب، یہ سارے لوگ بڑے کھلے ڈلے. آج کے جو ہمارے جیسے ادیب، شاعر یا جرنلسٹ ہیں، اس طرح کی کھلی ڈلی باتیں نہیں کرتے جو وہ کرتے ہوتے تھے تھڑیاں پہ بیٹھ کے، چائے خانوں پہ بیٹھ کر، کافی ہاؤسز پہ بیٹھ کر. لاہور کی مار روڈ پہ بڑی رونقیں ہوتی تھیں اور وہاں بڑے بڑے صحافی اور بڑے بڑے شاعر، ادیب، ان کی بیٹھکیں ہوتی تھیں اور کمال کی ان کی نشستیں، جس میں وہ کھلی ڈلی باتیں بھی کیا کرتے تھے. منیر نیازی کی، مجھے منیر نیازی اور احمد رائی صاحب کی ایک بات یاد آ رہی ہے، لیکن وہ کنٹروورشل ہو جائے گی یار، میں کرنا نہیں چاہ رہا ان بابوں کے حوالے سے باتیں نا. اچھا، احمد بشیر صاحب بیسیکلی ایمن آباد میں پیدا ہوئے، گجرانوالہ کا وہ قصبہ ہے ایمن آباد، وہاں پیدا ہوئے. پھر باپ کی نوکری کے پیچھے پیچھے جموں بھی گئے، کشمیر، وہاں سے انہوں نے گریجویشن بھی کیا، ایجوکیشن وہیں سے ہوئی. پھر نوکری کے لیے کبھی دلی، کبھی نوکری کون سی کرتے تھے فوج میں، کہ جو گورے کا دور تھا نا، کہ جو چودھری نمبردار دیہات کے جو لڑکے دیتے تھے فوج میں بھرتی کروانے کے لیے، وہ سارے کا سارا جو معاملہ تھا وہ احمد بشیر اس ڈپارٹمنٹ میں تھے. پھر وہ نوکری چھوڑی، پھر اسی نوکری کے سلسلے میں دلی بھی گئے اور پھر پنڈی بھی آئے، اور پھر ممتاز مفتی صاحب سے ان کی دوستی ہوئی. روزنامہ امروز سب سے پہلے جوائن کیا مولانا چراغ حسن حسرت صاحب کے زیر سایہ، ان کی وہ ایڈیٹر تھے. ان کے ساتھ کراچی بھی گئے، اور کھوتی ریڑھی چلانے والا بھی معاملہ جڑا ہے وہ کراچی کا ہی ہے، کہ جب امروز سے نکالا گیا، سانو صحافیاں نوں کڈیا بڑا جانا ہوندا ہے، اج اس اخبار چوں کڈ دیتا، کل اس اخبار چوں کڈ دیتا. اب تو چینلز کی بھرمار ہے نا، وہاں بھی یہی سلسلہ ہے. چینلز میں بھی ہمیں بتایا نہیں جاتا، صبح جب دفتر جاتے، شام کو دفتر جاتے یا صبح دفتر جاتے، مختلف نشستیں ہیں نا، مطلب مختلف ڈیوٹیز ہے، سویر دیاں ڈیوٹیز ہور لوگ دیندے آ، شام دیاں ہور. پھر پتہ لگتا ہے ریسیپشن پہ جا کے یا آفس میں جا کے کہ نہیں تینوں تے کٹ دیتا گیا، اس سے پہلے خبر نہیں ہوتی. خیر، انہوں نے ایک ایسی کمپنی میں جاب کی جو ٹرکوں سے، کھوتی ریڑھیوں پہ، گدھا گاڑیوں پہ جو سامان نہیں لاتے تو خود بھی گدھا گاڑی چلائی. آر کوئی نہیں، کم چار کوئی نہیں. اور بڑے لوگ جو ہیں وہ ہر طرح کی مزدوری کرنا، اس میں کوئی کسی طرح کی برائی نہیں سمجھتے. اچھا، امریکہ بھی گئے، وہاں انہوں نے فلم کے حوالے سے، فلم ان کا کریز تھا. رائٹر تو بہت بڑے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، بہت اعلیٰ کالم نگار تھے، اس میں کوئی شک نہیں. لیفٹ کے بندے تھے. انجمن ترقی پسند مصنفین جو ہماری ہے، جس کا میں بھی نائب صدر رہ چکا ہوں، اس سے وابستہ تھے. مصنفین کی مطلب جو لیفٹ کا دھڑا ہے لکھنے والوں میں، ادیبوں، شاعروں میں، اس سے وابستہ تھے، اور لیفٹ کی پوری تحریک سے وابستہ تھے. بڑا آدمی تھا، اس میں کوئی شک نہیں. وہ بہت بڑا آدمی تھا، بڑا دلیر آدمی تھا، بڑا دبنگ آدمی تھا. فلم کا شوق ہوا، فلم بھی بنائی، ایک نیلا پربت کے نام سے، جو ٹھوس ہو گئی، فلاپ ہو گئی. 4 بیٹیاں ان کی، بشرا انصاری، پھر نیلم بشیر جو سب سے بڑی بیٹی ہیں، ہماری سینئر ہیں لیکن دوست بھی ہیں، ان کے ساتھ بڑا بلا تکلف ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، ہانسیاں کھیڑیاں. اور پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم گیت بھی گاتے ہیں میڈم نور جہاں کے.
پھر اسما، پھر یہ ساری خواتین، بیٹا امریکہ میں ہوتا ہے، ایک بیٹا 4 بیٹیاں، بیٹیوں سے بہت محبت. اور بشرا تو مطلب ابھی 10 سال کی تھی جب وہ شوبز میں چلی گئی، اور پھر انہوں نے اپنا کام کر کے اسپیشلی انور مقصود اور نعیم اختر کے ساتھ ان کا جو ایک تعلق تھا اور جیسا کام انہوں نے کیا ان کے ساتھ، کمال کمال کمال، مطلب بے مثال کام پی ٹی وی پر، اسٹیج پر، اور پھر فلمیں بھی کی بشرا نے بہت ساری. اور یہ کھلنڈری لڑکیاں اپنے دور کی، دبنگ لڑکیاں، عام لڑکیاں نہیں. پروین عاطف کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑی مصنفہ تھی، بریگیڈیئر عاطف کی وائف. وہ بھی احمد بشیر کی سگی سسٹر تھی، بہن تھی. وہ بھی بڑا دبنگ لکھتی تھی، آپ کو پتہ ہی ہوگا ان کی تحریریں جنہوں نے پڑھی ہوں گی. تو بشرا نے اس زمانے کی باتیں چھیڑی اس ٹی وی شو میں، جڑیاں نہیں سی چھیڑنیاں چاہیے یار. سیدھی بات، مجھے ہنسی آ رہی ہے، بہت ساری ہنسی آ رہی ہے. یہ لفافے، میں میاں شریف کی بات کر رہا تھا، سید سجاد علی شاہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے تھے. آپ کو پتا ہے جس کی سپریم کورٹ پہ چڑھائی کی تھی مسلم لیگ نون نے، یاد ہوگا، ان کا ریکارڈ پہ موجود ہے انٹرویو کہ میاں شریف نے اور نواز شریف نے میرے سامنے BMW کی چابی رکھی، گھر کی چابی ایک کی رکھی کہ یہ اب آپ کا. ابھی کام نہیں تھا نواز شریف کو کسی طرح کا سجاد علی شاہ سے، اس سے پہلے ہی، مطلب جو بڑی پوسٹ پہ آتا تھا بندہ، چیف آف آرمی سٹاف ہو، چیف جسٹس آف پاکستان ہو، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہو، یا کوئی بھی کور کمانڈر لاہور ہو، یا کوئی بھی کسی بھی طرح کا، ان کی خواہش ہوتی تھی کہ اس بندے نو لفافہ فوری بھیج دو. اچھا، وہ لفافے کا جو سلسلہ ہے نا، وہ اگلی نسلوں تک جاری و ساری ہے. مریم نواز شریف کی وہ آڈیو لیک آپ نے سنی ہوگی کہ اے جڑا لفافہ ہے، اے جڑیاں شیواں ہے، اے نصرت جاوید صاحب دے گھر جانے. وہ بھی ہمارا بابا ہے، لیفٹ کا دعوے دار ہے، لیفٹ کے لیے انہوں نے کام بھی کیا ہوگا، اور جرنلزم بھی تھوڑی وکری ٹائپ دی کر دے نا دوسرے نالوں. لیکن لفافہ اچھا آہو، چلو بس. میاں شریف صاحب سے لے کر میاں نواز شریف تک، میاں نواز شریف سے شہباز شریف تک، حسین اور حسن نواز تک، مریم نواز شریف تک اس سلسلہ چلتا رہا ہے. اور یہ جو سوشل میڈیا نے مات دی ہے مسلم لیگ نون کو، نہیں تو یہ پھڑے نہیں سی جاندے. مطلب جو میڈیا ٹرائل انہوں نے کیا بی بی بے نظیر کا، وہ کہتی ہوتی تھی کہ میری کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں. اور جس طرح کا مطلب عجیب و غریب میڈیا ہو گیا تھا یار، کہ بی بی کے حوالے سے ایسے پروپیگنڈے. اور یہ جو مسٹر 10% آصف علی زرداری کا نام رکھا، یہ بھی مسلم لیگ کے وہ اسی سعید نے رکھا، وہ کیا تھا، سعید، خواجہ سعید، اس نے رکھا. پھر 100% بھی کہا. پھر جو میڈیا ٹرائل ان کا ہوا، بلے 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 بلے، پیپلز پارٹی کے ساتھ جو انہوں نے ہاتھ کیا. آلو گوشت کھان جانے ہوں ساڑھے جرنلسٹ بابے ساڑھے، آلو گوشت بہت مشہور ہے نا. اور نواز شریف کی یہ فوڈ بھی ہوتی تھی آلو گوشت، میاں نواز شریف کو بہت پسند ہے. وزیر اعلیٰ ہاؤس، جب یہ وزیر اعلیٰ تھا پنجاب کا، تو ہمارے جرنلسٹ پریس کلب سے اٹھ کے جانے سی، چلو یار نواز شریف دے وزیر اعلیٰ ہاؤس چلنے ہیں تے آلو گوشت کھانے ہیں. آلو گوشت سے یاد آیا، یہ جو چوری شجاعت حسین ہے، روٹی چھوٹی کھا کے مٹی پاؤ تو روٹی چھوٹی کھاؤ. ان کا بھی دسترخوان آج اس وقت تک جب میں ولاگ کر رہا ہوں، جرنلسٹوں کے لیے کھلا ہوا ہے. روز دوپہر کو اتنے بھی آلو گوشت لب ہے، اتنے بھی پتہ نہیں کی لبدا ہے. میاں نواز شریف نے یہ جو بابے ہمارے جرنلسٹ ہیں دائیں بازو کے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ان کو پورا گھیرا ہوا تھا. ان کے کوئی بھی معاملات، کوئی بھی مسائل، کوئی بھی PID، کوئی بھی DGPR، کوئی خود سے کچھ دینا دلانا، بیاہ شادیاں، یہ وہ سب کچھ گھر بنا کے دینے. مالک ریاض سے کل بھی مچھی نکی جی، اصل یہ تھے. اور احمد بشیر بہت سپورٹر تھے اپنی بیٹیوں کے، نو ڈاؤٹ. اور ان کی بیٹیاں اپنے باپ کو آج بھی یاد کرتی ہیں. وہ نیلم نے
احمد بشیر کی پوری لائبریری جو تھی اپنے باپ کی، وہ ہمارا جو پلاک ہے جس پہ FM 95 ریڈیو جہاں میں بھی شو کرتا رہا ہوں، اس کو دے دی ساری کی ساری نا، کہ یہ کتابیں آپ لوگ سنبھال لیں. اور محبت کی یہ ایک لازوال داستان اور لازوال قصہ جو میں آپ کو یہ سنانے لگا ہوں، وہ اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتے تھے. وہ تو احمد بشیر کے خطوط میں اور ان کی تحریروں میں مل ہی جاتا ہے سارے کا سارا مواد. لیکن یہ ایک واقعہ ہے، ان کی موت کا واقعہ. سروسز ہسپتال، لاہور کے سروسز ہسپتال میں 84 سال کی ایج میں 1923 میں پیدا ہوئے وہ، اور 84 سال کی ایج میں جا کے ان کی ڈیتھ ہوئی. سروسز ہسپتال لاہور کے 2nd فلور پہ جہاں وہ ایڈمٹ تھے، وہاں ان کے سرہانے ان کی 4 بیٹیاں کھڑی ہیں اور بیٹا بھی کھڑا ہے. تو وہ کہنے لگے، انہوں نے ایک تاریخی جملہ بولا احمد بشیر صاحب نے. انہوں نے کہا اگر میں نے کوئی جائیدادیں بنائی ہوتی، مال و دولت اکٹھا کیا ہوتا، تو آج آپ لوگ میرے سرہانے، میری اولاد جو ہے وہ میرے سرہانے نہ کھڑی ہوتی. اس وقت جب میں مرنے والا ہوں، آپ لوگ لڑ رہے ہوتے جائیداد کے بٹوارے پر، دولت کے بٹوارے پر. آپ اس لیے میرے سرہانے کھڑے کہ میں نے کچھ نہیں کمایا، کوئی جائیدادیں نہیں بنائیاں. میں نے کمایا ہے تو آپ کو کمایا ہے. آپ بہت ٹیلنٹڈ ہو، بہت باہنر ہو، اور مجھے آپ پہ پراؤڈ ہے. اور پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا ایک گیت بڑا مشہور ہوا تھا، گوانڈ نے نیلم احمد بشیر نے لکھا تھا. وہ انڈیا اور پاکستان کی فرینڈشپ کے حوالے سے بڑا مشہور ہوا تھا، بڑا پاپولر ہوا تھا کہ تو کی پکایا ہے، ساگ پکایا ہے، میں بھی تے ساگ ہی پکایا ہے. یہو جے کپڑے تو پانی، یہو جے کپڑے میں پانی ہاں، تے گوانڈ نے ساڈے چ لڑائی کر دی، کندا کیوں ہو گئی ہیں. اس طرح کا وہ گیت تھا. وہ بڑا پاپولر ہوا دونوں کنٹریز کے. پنجاب میں بڑا پاپولر ہوا کیونکہ نیلم جب پنجابی میں لکھتی ہے تو کمالہ کر دی ہے. یہ ساری کی ساری باتیں میں نے سوچا میں آپ تک پہنچا اور میں معذرت چاہتا ہوں مسلم لیگ نون کے حمایتی دوستوں سے جو میرا ولاگ دیکھتے ہیں. میرا مقصد کسی کو گندا کرنا نہیں، میرا مقصد تاریخ کے وہ حقائق آپ کے سامنے رکھنا ہے جو ہوتے رہے یار. یہاں ساری دنیا نے دیکھے، ہمارے جرنلسٹوں نے تو بہت کچھ دیکھا. ہمارے جرنلسٹوں کو الٹا باندھ کر مارا بھی گیا یہ جاتی عمرہ میں. پتہ ہے آپ کو کہ تسی اتنے تصویریں کیوں بنا رہے ہیں؟ وہ ان کا کٹا فارم تھا، کوئی کٹا فارم، مویشیوں کا کوئی باڑا. کس کی تصویریں کیوں بنا رہے ہو تم؟ یہ جو صفدر ہے مریم کا بندہ، اس نے الٹا لٹکا کے ہمارے سینئر جرنلسٹ بابا جمیل چشتی جیسے، میں سب کے نام، عمر شریف جیسے، وہ میں سب کے نام نہیں لینا چاہ رہا، ان کو مارا یار. ان کی صحافیوں کے ساتھ بڑی گڈیس بھی رہی ہے، اور جو ان کا پسندیدہ نہیں ہوتا تھا اس کی لسٹیں جاری کر دیتے ہوتے تھے کہ اشکیل الرحمان اینا 17 جرنلسٹاں نوں کڈیں گا اپنے اخبار جنگ وچوں تے پھر تیرا اخبار چھپے گئی، نہیں تو کاغذ بند، کوٹا بند، سب کچھ بند. یہ سب کچھ کرتے رہے. جس دوست نے ابھی تک میرا YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کر لے اور اس کی بیل آئیکن ضرور دبا لے تاکہ میرا ہر ولاگ کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے. اللہ حافظ.